Our next category is, ladies and gentlemen, the Best Electric Fan Company of the Year. And this is being presented to the SGS Electrical Company, also known as the Khurshid Fans. Mr. Mia Ghulam Muhyiddin, the Chief Executive Officer. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس جی ایس الیکٹریکل فین کمپنی خورشید فین، جو انرجی سیونگ فین بنانے کے حوالے سے بہت زبردست پرفارم کر رہی ہے. تو اس سال 2024 میں ایف پی سی سی آئی لیول پر جو ہے ان کے فین کو بیسٹ الیکٹرک فین مینوفیکچرنگ قرار دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں انہیں ایکسیلنس ایوارڈ دیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں غلام محی الدین صاحب، جو چیف ایگزیکٹو ہیں خورشید فین کے. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ خورشید فین اس کا کیا کردار ہے، کیا انہوں نے منازل طے کی ہیں، اور جو بیسٹ ایکسیلنس ایوارڈ ملا ہے اس کا سنگ میل انہوں نے کیسے عبور کیا ہے. والد صاحب نے 1990 میں سعودیہ سے آ کے شروع کیا، میں بھی ان کے ساتھ تھا. جی جی. اور پھر جب 2012 میں ہم ادھر جی ٹی روڈ پہ شفٹ ہوئے تو میرے ساتھ میرے بھائی ہیں میاں سعید احمد صاحب، میاں شہزاد احمد، اور ماشاءاللہ بڑی ایک آئیڈیل ٹیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آر اینڈ ڈی میں، ڈیولپمنٹ میں سارا شہزاد بھائی بہت ابیلٹی رکھتے ہیں، اور سعید بھائی ساری لیبر مینجمنٹ اور ساری پروڈکشن مینجمنٹ، اور اب ذیشان احمد سعید بھائی کا بیٹا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اس نے بھی جوائن کر لیا، اور اس کا امپیکٹ ابھی سے آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ لندن سے ڈگری کر کے آیا ہے تو وہ نظر آتا ہے ماشاءاللہ. وہ نئی ٹیکنالوجی ظاہر ہے، جتنے وہ نئے بچے ہیں وہ زیادہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں پرانے لوگوں سے. انہوں نے ویسے ڈگری تو مارکیٹنگ میں کی ہے، لیکن وہ جس شعبے میں بھی ان کو جس بھی پروجیکٹ پہ لگائیں وہ نظر آتا ہے ماشاءاللہ کہ کس طرح مینیج کرتے ہیں. اور پھر جب 2012 میں ہم ادھر مین فیکٹری جی ٹی روڈ پہ شفٹ ہوئے تو اس کے بعد ہمیں کھلی جگہ ملی، اللہ نے موقع دیا، تو ہم نے جو پرانا طریقہ تھا پنکھے بنانے کا اس کو ماڈرنائز کیا. سی این سی مشینیں لائے، پھر پری پینٹنگ سسٹم انٹروڈیوس کرایا، اور پھر کنویئر بیلٹ کے اوپر اسمبلی لائن لے کے آئے. جس طرح باقی دنیا میں کام ہوتا ہے اس طرح کام کر کے گجرات فین انڈسٹری کو متعارف کرایا کہ یہ دنیا میں کس طرح کام ہوتا ہے. اور پھر 2013 میں جب بجلی کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ملک کی خدمت کر سکیں اس شکل میں کہ انرجی سے نہ صرف انرجی سیونگ فینز انٹروڈیوس کرائے، بلکہ وہ ہائیبریڈ پنکھے ہم نے انٹروڈیوس کرائے جو بیٹری سے بھی سولر پینل سے بھی چل سکتے تھے، اور بجلی اگر آپ واپڈا پہ بھی چلائیں تو 60% سے زیادہ بجلی کی بچت بھی کرتے ہیں. اور اس طرح خورشید فین الحمدللہ فین انڈسٹری میں ایک انقلاب لانے کا باعث بنی، اور اب تمام تقریباً 100% کمپنیاں جو ہے نا اس کو فالو کر رہی ہیں، اور اس کا فائدہ پورے ملک کو ہو رہا ہے. اچھا، بجلی کی قیمتیں جب تیزی سے بڑھنی شروع ہوئیں تو مارکیٹ میں آٹومیٹک انرجی سیونگ پروڈکٹس جو ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہوگی. تو یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہم نے متعارف کرائی، میگنٹ بی ایل ڈی سی موٹر، اب اس کے کئی ٹیکنیکل نام رکھے جا سکتے ہیں، ہائیبریڈ بھی ہے، وہ اس کی ڈیمانڈ آٹومیٹک مارکیٹ میں بڑھتی گئی. اور جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو کمپنیاں خود بخود وہ کنورٹ ہوتی ہیں اس چیز کی طرف جس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں ہوتی ہے. تو بے شک گورنمنٹ نے بھی اویئرنیس دی، اور فین ایسوسیشن بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ ساری کی ساری انڈسٹری تقریباً انرجی سیور فین بنانے کی طرف شفٹ ہو گئی ہے. اور اب تو گورنمنٹ اسکیم بھی ایک لا رہی ہے، فین ریپلیسمنٹ اسکیم، کہ وہ پرانی ٹائپ کے پنکھے سارے چینج کریں اور نئے لگائیں. اور بہت جلد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پرانی ٹائپ کے پنکھے شاید بنانے کے بھی اوپر بھی پابندی لگ رہی ہے. جی جی.
یہ گورنمنٹ تو کافی دیر سے وہ 3 اسٹار پنکھوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں تو مطلب جب سے ہم نے یہ نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے تو میں ہر میٹنگ میں یہ زور دیتا رہا ہوں کہ آپ وہ بجائے اس کے کہ پرانی ٹیکنالوجی میں جو 3 اسٹار پنکھے ہیں ان کے اوپر زور دیں، ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں. میں نے اس وقت اس کی مخالفت کی کہ جب ہمارے پاس نئی ریئل انرجی سیونگ ٹیکنالوجی آ چکی ہے تو آپ اس چیز کو پرانی کو جو کہ اب دنیا میں ختم ہو رہی ہے اس کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں. لیکن وہ اس وقت تو سنوائی نہیں ہوئی، لیکن شکر الحمدللہ دیر آئے درست آئے. اب گورنمنٹ اگریسولی اس چیز کی طرف توجہ کر رہی ہے، اور گورنمنٹ کی توجہ کرنے سے پہلے ہماری پوری فین انڈسٹری الحمدللہ اس کے اوپر شفٹ ہو چکی ہے. اور ہمارے جو پنکھے اس وقت چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی کمپنی بنا رہی ہے نا، وہ بھی کسی دوسری کمپنی سے معیار میں کم کوئی نہیں ہے، اور وہ کسی بھی سٹینڈرڈ کے اوپر پورا اترتے ہیں. فل انرجی سیور بھی ہیں، چلو تھوڑا بہت ورک مین شپ میں فرق ہو سکتا ہے، ادروائز وہ پنکھے کسی بھی لیبارٹری کا ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں انرجی سیونگ کے حوالے سے. تو ہماری جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے، صرف آ جا کے تھوڑا سا وہ سرٹیفکیشن کا ایشو ہے، اگر کسی نے اپلائی نہیں کیا، سرٹیفکیٹ نہیں لیا، تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا. اب یہ ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بہت بڑا شیئر ہے پنکھے کا، کیونکہ پنکھا تو ہر کمرے کی ضرورت ہے پاکستان میں جو ہمارا کلائمیٹ ہے. تو ابھی بلکہ گورنمنٹ نے فگر دیا ہے کہ تقریباً 8 کروڑ پنکھا ہے جو پاکستان میں آپریٹ ہو رہا ہے. تو وہ جو پرانی ٹیکنالوجی والے پنکھے ہیں وہ تقریباً 100 سے 120 واٹ ایوریج بجلی لیتے ہیں، اور اسی پرفارمنس والا پنکھا جو ہے وہ 50 واٹ میں نئی ٹیکنالوجی میں چل رہا ہے. ویسے تو ہم نے 25 واٹ والے اور 35 واٹ والے پنکھے بھی انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا ہاٹ کلائمیٹ ہے تو زیادہ سے زیادہ واٹ والا پنکھا میں ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ریموٹ ہے، آپ نیچے جتنے مرضی واٹ پہ اس کو چلا سکتے ہیں، 3 واٹ سے لے کے 50 واٹ تک. اچھا، آپ یہ بھی اس میں مطلب سہولت ہے؟ جی بالکل. اچھا، آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس سے پرفارمنس لے سکتے ہیں. اسپیڈ کو کنٹرول کریں گے تو اس کی واٹیج کم ہو جائے. جی، اسی وجہ سے میں زیادہ سے زیادہ واٹیج والا پنکھا، زیادہ پاور والا ہی ریکمینڈ کرتا ہوں. جی جی. وہ 8 کروڑ پنکھا جو ہے، آپ سمجھیں اگر وہ 100 سے 120 واٹ لے رہا ہے، اور جب وہ ریپلیس ہو جائے گا تھوڑا ٹائم تو لگے گا، اگر گورنمنٹ جتنا سپورٹ کرے گی اتنا تیزی سے یہ ریپلیس ہو سکتے ہیں، تو وہ 50 واٹ پہ آ جاتے ہیں. صحیح. تو آپ اندازہ کریں آپ تو وہ کتنے زیادہ پاور پلانٹس جو ہے مزید ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. پاکستان کی فین انڈسٹری جو ہے نا بڑی پوٹینشیل ہے اس میں، اور کافی ایکسپورٹ کی طرف بھی اب توجہ ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک جو ریئل ویلیو ایڈیشن والی ایکسپورٹ ہے نا، بدقسمتی سے ہم اس کی طرف نہیں جا سکے. ہم نے لوور اینڈ مارکیٹ کو ہی ٹارگٹ کیا ہوا ہے، جیسے مڈل ایسٹ ہے اور افریقہ ہے. بہت جلد انشاءاللہ جب ہم امریکہ اور یورپ کی مارکیٹ میں انٹر ہوں گے تو ریئل جو ویلیو ایڈیشن ہے نا، جو سمجھ لیں ہم نے اس کے اوپر حرج کرنا ہے، اور جو جس چیز ویلیو پہ ہم نے چیز بیچنی ہے تو وہ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس مد میں ملک کے لیے کثیر زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بن سکتی ہے فین انڈسٹری. حکومت کو چاہیے کہ جو فین انڈسٹری کے را مٹیریلز ہیں اور فین انڈسٹری کو جدید بنانے کے لیے جو ہمیں جدید مشینری کی ضرورت ہے، وہ اس کو امپورٹ کرنے میں سہولیات پہ. را مٹیریل پاکستان میں نہیں بن رہے، ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. اس کی لوکل مینوفیکچرنگ کرنے میں کوئی سہولت پیدا کرنی چاہیے. تو جیسے اس کی مشینری یا وہ فیکٹری کوئی لگاتا ہے تو اس کے لیے کچھ پیریڈ ہوتا ہے ٹیکس فری یا کچھ نہ کچھ ون ونڈو، کیونکہ وہ جدید چیزیں ہیں وہ اتنی جلدی پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. جیسے الیکٹرانکس کمپوننٹ ہیں، اور پھر پی سی بھی ہے، ابھی بال بیرنگ کی بھی کوئی خاص پروڈکشن پاکستان میں نہیں ہے، الیکٹریکل اسٹیل شیٹ، یہ ساری چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہمارا امپورٹ بل بھی بڑھتا ہے. اگر گورنمنٹ ان
چیزوں کو یہاں پروڈیوس کرنے میں ہیلپ کرے تو ڈیفینیٹلی ملک کی اکانومی کو بہت بڑا فائدہ ہو. ہم بیسیکلی یو اے ای میں ایکسپورٹ کرتے ہیں دبئی میں, اور دبئی سے پھر کافی ری ایکسپورٹ ہوتا ہے مختلف ملکوں میں. ڈائریکٹ ہم کچھ افریقہ کے ملکوں میں, عمان میں, سعودیہ میں, یہ ہماری ایکسپورٹ ہے ڈائریکٹ. جو پاکستان کی فین انڈسٹری ہے اس کے پاس کچھ پروڈکٹس ہیں جن میں کوئی بھی نہ انڈیا مقابلہ کر سکتا ہے نہ چائنا مقابلہ کر سکتا ہے, بلکہ الٹا پاکستان کی فین انڈسٹری میں یہ طاقت ہے. جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ اگر گورنمنٹ یہ چیزیں کچھ جو را مٹیریل ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے سہولت پیدا کرے, وہ ادھر بننے شروع ہو جائیں تو ہم مزید اچھے طریقے سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. اور انڈیا اور چائنا ہی دو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں. اور جو آپ نے پرائس کی بات کی تو جب ایکسپورٹ کی صورت میں آتا ہے نا تو پرائس کچھ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ اس میں کافی انسینٹیو دیتی ہے. ٹیکس جتنی آپ کی پرچیزنگ ہے ایکسپورٹ پروڈکٹ بنانے کے لیے ان کے اوپر آپ سے ٹیکس نہیں لیا جاتا. وہ اس مد میں یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ ہم کمپٹیشن آسانی سے کر سکتے ہیں پرائس میں. اور اس سے آگے جب ہم مزید ہائی اینڈ پروڈکٹس بنائیں گے یورپ اور امریکہ کے لیے تو ریئل فائدہ ملک کو اور فین انڈسٹری کو بھی تب ہوگا. وہ بہت جلد انشاءاللہ اس کی طرف کام بڑھ رہا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ رزلٹ آنے شروع ہوں. ایک تو ہمیں شوق ہے کوالٹی کا کام کرنے کا اور نئی نئی جو انوویشنز ہیں ان کو انٹروڈیوس کرانے کا. ہمارے پاس ماشاءاللہ R&D کی پراپر ٹیم بھی ہے, اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہماری R&D کی ٹیم اس میں ہیلپ نہیں کر پا رہی تو ہم ملک سے یا ملک سے باہر بھی کوئی بھی اگر ہمیں کوئی اس طرح کا ادارہ یا کوئی شخص ملتا ہے تو ہم اس کی خدمات ہائر کرنے میں بھی بالکل ہچکچاتے نہیں ہیں, کیونکہ ایک دفعہ جب ٹیکنالوجی آ جائے تو ظاہر ہے پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی. اسی طرح ایک یوٹیوب کے اوپر ہم نے اپنے پورے پروسیس کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے کہ اس کو فالو کر کے کوئی بھی پاکستان کی فین انڈسٹری بالکل اسی انداز میں کام کر سکتی ہے, سیکھ سکتی ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں. یہ سارے کا سارا جو پچھلے سمجھ لیں کوئی 10-12 سال میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فین انڈسٹری میں لیٹسٹ, یہ اللہ تعالیٰ نے خورشید فین کو ذریعہ بنایا ہے کہ پہلے فین کی موٹر کی ٹیکنالوجی جو میگنیٹ BLDC موٹر آئی ہے اللہ تعالیٰ نے خورشید فین کو ذریعہ بنایا. پھر اس کی جو پروڈکشن سسٹم ہے CNC مشینوں پہ اور پری پینٹنگ سسٹم اور کنویئر بیلٹ کے اوپر, یہ جتنا انقلاب ہے اللہ تعالیٰ نے خورشید فین کو اس کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہی کام ہے. چیمبرز کے لیول پہ یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں, وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ابھی دیکھیں FPCCI کا جو پروگرام تھا اس میں الحمدللہ خورشید فین کو بیسٹ فین مینوفیکچرنگ کمپنی کا جو اعزاز ملا, یہ بھی ان کی طرف سے ہم سمجھتے ہیں ایک اپریسیشن ہے جو, اور ایک انہوں نے سمجھ لیں ایک وہ سٹیمپ لگا دی ہے کہ یہ کمپنی سال کی بہترین کمپنی ہے. تو وہ ضرور اپنی کیپیسٹی میں رہ کے بہت اچھی کوشش کاوش ہر لیول پہ کر رہے ہوں. اصل میں نا چیمبرز کا ان اداروں کا کام ہوتا ہے ماحول پیدا کرنا. باقی آپ ان کو استعمال کر کے کہیں بھی جائیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن وہ پلیٹ میں رکھ کے کوئی بھی نہیں دیتا, کیونکہ ظاہر ہے وہ اس لیول پہ کام چیمبرز میں نہیں ہو پا رہا. لیکن اوور آل چیمبرز آپ جو بھی کرنا چاہیں اس میں آپ کا بازو بنتے ہیں. بالکل صحیح. تو میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو خورشید فین کا اعزاز نہ صرف گجرات کا بلکہ پورے ملک کا اعزاز ہے کہ انہیں بیسٹ پرفارمنس ایکسیلنس ایوارڈ دیا گیا ہے فین مینوفیکچرنگ کے حوالے سے. اور یہ جو ریکگنیشن ہوتی ہے حکومتی لیول پہ, یہ اداروں کے لیے حوصلہ افزائی کا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے ادارے اس شعبہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ یہ کمپٹیشن جو ہے ایک ہیلدی کمپٹیشن بنتا ہے اور ادارے گرو کرتے ہیں. جب ادارے گرو کرتے ہیں تو جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں, ملک خوشحال ہوتا ہے,
اور ملکی اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. جیسا کہ میاں صاحب نے اپنی باتوں میں بتایا کہ ویلیو ایڈیشن وقت کی ضرورت ہے. ویلیو ایڈیشن سے ہماری مصنوعات نہ صرف یورپ اور امریکہ جیسے بڑے ممالک میں بھی اپنی پروڈکٹس پیش کر سکتے ہیں, مارکیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوں گے فارن ایکسچینج کمانے کا اور ملکی ترقی اور خوشحالی کا.